پیچھے ہٹیں۔ ہارون کو لمحہ لمحہ اپنے اوپر آتا دیکھ وہ چیخے، کیوں ہٹوں پیچھے؟ اپنی لمبی زبان کی وجہ سے ہی تو تم نے شرط لگا کر مجھے خود سے شادی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب مجھے وہ زبان تو دیکھنے دو۔ سر تاثرات سے کہتا وہ تحریم کا جبڑا پکڑ چکا تھا۔ درد کے مارے تحریم کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ چھوڑو۔ اپنے جبڑے پر اس کی سخت سے سخت ہوتی گرفت محسوس کرتی وہ مشکل بولی تھی، زبان باہر نکالو، مجھے ناپنے تو دو۔ جب ہارون اس کا جبڑا پکڑے اسے زبان نکالنے کا کہنے لگا، دور رہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہارون کی زبان کو اپنے ہونٹوں سے ٹچ ہوتے دیکھ وہ چیخی تھی۔ جب ہارون دور ہونے کے بجائے اس کی سانسیں گھونٹنے لگا، تمہارے بابا نے میرے سے تمہاری محبت کی بھیک مانگی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ سب تو تم نے ایک بیکار شرط کے لیے کیا ہے۔ آج کی رات میں تمہاری زبان ناپنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہر عمل سے تمہیں بتاؤں گا کہ شرطوں پر قائم کیا گیا رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ غصے سے کہتا وہ تحریم کی شرٹ ایک جھٹکے میں پھاڑ گیا تھا۔ جی ہاں، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کی پھاڑی ہوئی شرٹ کو تحریم کے منہ میں دیتا وہ اس کی آواز بند کر گیا۔ تحریم غصے سے سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنتا تحریم کے نچلے دھڑ کو بھی بے لباس کر گیا تھا۔ تحریم کی مزاحمت کرتے بازو بیڈ کی ٹیک سے لگاتا وہ بنا اسے اپنے پیار محبت کے لمس سے تیار کیے ایک جھٹکے میں بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے اس کی روح میں سرایت کر گیا۔ اس کی چیخیں سسکیاں کپڑے میں ہی دب گئیں۔ وہ وحشی ہوا تھا، نہ کوئی محبت بھری سرگوشیاں، نہ کوئی میٹھا لمس، وہ بس اس کے اندر سماتا تحریم کی جان نکال رہا تھا۔ رول نمبر 22 پریزنٹ سر۔ سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹ کے بجائے دروازے سے انٹر ہوتی اسٹوڈنٹ نے بولا تھا۔ کلاس میں کھڑے سر ہارون نے بے ساختہ نظریں گھما کر دروازے کی طرف آنے والی ہستی کو دیکھا تھا۔ وائٹ بیگی پینٹ کے ساتھ انتہائی ماڈرن سیاہ ٹاپ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، برانڈڈ چشمہ بالوں میں اٹکائے، وہ بنا اجازت لیے کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے مس؟ کون سی حرکت سر؟ وہ سامنے کھڑے اپنے ینگ ٹیچر کو دیکھتی معصومیت سے بولی تھی۔ رول نمبر 22، ایک تو آپ کلاس میں پورے 15 منٹ لیٹ آئی ہیں، اوپر سے آپ بنا اجازت کے یوں ہی منہ اٹھائے کلاس میں داخل ہو گئی ہیں۔ اوہ، تو آپ اس حرکت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو سر میرا نام تحریم ہے، دوسری بات میں منہ اٹھا کر نہیں آئی۔ جب میں کمرے میں انٹر ہوئی تو میرا منہ نیچے کو تھا۔ اس کے آخری الفاظوں پر پوری کلاس میں قہقہے گونج اٹھے تھے۔ ایوری ون شٹ اپ۔ سب کو یوں ہنستے دیکھ وہ غصے سے بولا۔ کلاس میں ایک دم خاموشی چھا گئی جب تحریم اپنی ہیل کی ٹک ٹک کرتی آ کر سامنے والی رو میں بیٹھ گئی۔ ہارون نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے انگلش کے ٹیچر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ واٹ یہ کب ہوا؟ اس سے پہلے کہ ہارون اپنی بات مکمل کرتا جب وہ ایک دم اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہوتی بولی۔ سارے بچوں نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ پھر سے شروع ہو گئی ہیں؟ ہارون غصے سے بولا، مگر وہ تو شدید صدمے میں تھی۔ سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سر حمزہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ مس، آپ نے کیوں کلاس میں تماشا لگایا ہوا ہے؟ پلیز چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ سر میں ایسے کیسے بیٹھ جاؤں؟ میرے فیورٹ سر کیسے مجھے بنا بتائے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اور آپ ان کی جگہ آئے ہیں؟ سیریسلی؟ یونیورسٹی والوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ بنا کچھ سوچے جو منہ میں آئے جا رہا تھا بولے جا رہی تھی، جبکہ ہارون آنکھیں پھاڑے اتنی بدتمیز اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ رول نمبر 22، آپ اپنی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ وہ آپ کے استاد تھے، آپ کے دوست تھے جو آپ کو بتا کر جاتے کہ ہاں وہ جا رہے ہیں یا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ عجیب سائیکی ہے آپ کی۔ جائیں آپ پلیز، باہر چلے جائیں، ہمیں اپنی کلاس کنٹینیو کرنی ہے۔ آپ کی بار غصے میں آتا ہارون شدید ناگواری سے بولا۔ عجیب لڑکی میں نہیں سر، آپ ہیں، جو ایک لڑکی کی فیلنگ کو سمجھنے کے بجائے اپنی ہی سنائے جا رہے ہیں۔ میں بہت اٹیچ تھی سر حمزہ کے ساتھ۔ وہ پھر سے فضول کی ہانکنے لگی۔ ساری کلاس کے دانت ایک بار پھر نکلے تھے، جبکہ ہارون غصے سے ایک نظر سب کو دیکھتا اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھاتا کلاس روم سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اسے جاتے دیکھ وہ کھلکھلا کر مسکرائے۔ اس کے قہقہے کی آواز اتنی ضرور تھی کہ باہر جاتے ہارون نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ واہ یار واہ، مان گئے تم کو تحریم،
سچ کہتے ہیں ٹیچرز تم جیسے اسٹوڈنٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتے. یار کیا ریگنگ کی ہے. میں تو حیران ہوں تم ٹیچرز کو بھی اس قدر زچ کر دیتی ہو کہ وہ بھی ہماری کلاس چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہارون کی کلاس سے نکلتے ہی پوری کلاس مسکراتے ہوئے تحریم کی واہ واہ کر رہی تھی. سب جانتے تھے اس کا سر حمزہ سے ایسا کوئی اتنا خاص رشتہ نہیں تھا. وہ تو بس نئے آنے والے ٹیچر کو ستا رہی تھی. بس یار کیا کروں، یہ جو میرے اندر شیطانی کیڑا ہے نا، یہ مجھے ہر الٹا کام کرنے پر اکساتا ہے. اب دیکھو میرا کوئی قصور نہیں، میں تو سکون سے کلاس میں انٹر ہوئی تھی. اب سر کو میرا کلاس میں اس طرح یا اس طرح آنا اچھا نہیں لگا تو پھر میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ میں اپنے نئے آنے والے استاد مکرم کو اچھے سے سمجھا دوں کہ میں کون ہوں. دوستوں کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے وہ ہنستے ہوئے بولی تھی. وہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آیا تھا. ارے کیا ہوا ہارون، اتنا غصہ؟ اس غصے میں ہر چیز لا کر صوفے پر پھینکتے دیکھ روحی بیگم حیرانگی سے بولی. کچھ نہیں ماما. وہ منہ بنا کر بولا. کیا ہوا؟ آج تو تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا نا، پھر اس قدر غصہ؟ بس ماما، پہلے ہی لیکچر میں ایک انتہائی بدتمیز اسٹوڈنٹ مل گئی، دماغ ہی خراب کر دیا. صوفے پر بیٹھی روحی بیگم کی گود میں سر رکھتے وہ پھر سے اس بدتمیز کو یاد کرتے ہوئے بولا. ارے بیٹا، اب اتنی بڑی یونیورسٹی میں گم ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو انتہائی گھمنڈی بدتمیز ہوں گے. تب کیا تم ایسے بچوں کی خاطر دوسرے اسٹوڈنٹ جو محنتی ہیں، لائق ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں پڑھانا چھوڑ دو گے؟ مگر ماما، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا. میری جان، میں جانتی ہوں تم اسے ایک بدتمیز لڑکی کی وجہ سے کلاس چھوڑ کر آ گئے ہو. آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ لڑکی ہے؟ کیونکہ بچے، میں جانتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکا تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا تو تم اسے اچھے سے جواب دے دیتے، مگر ایک لڑکی تھی اسی لیے تم نے غصے سے کلاس چھوڑ دی. مما، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، اندر ہی اندر اسے بے تحاشا غصہ تھا. ہارون زاہد محمود کا اکلوتا بیٹا تھا. زاہد محمود کی وفات کے بعد روحی بیگم نے ہی بزنس اور بیٹے کو اکیلے سنبھالا تھا. اسٹڈی کے بعد اس نے بزنس جوائن کیا تھا. جب اس کے ماموں جو یونیورسٹی کے ڈین تھے، انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ ماہ کے لیے بس ان کی یونیورسٹی میں انگریزی پڑھا دے، کیونکہ پہلے انگلش کے ٹیچر کسی مجبوری کی وجہ سے سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے چلے گئے تھے. انکل کی بات مانتا وہ پہلے دن یونیورسٹی گیا تھا جب اس کی ملاقات انتہائی بدتمیز اسٹوڈنٹ سے ہوئی تھی. جبکہ تحریم راجپوت خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی. رحمان راجپوت کے 3 بیٹوں کے بعد اکلوتی بیٹی، انتہائی مغرور، انتہائی شرارتی، باپ اور بھائیوں کی لاڈلی بیٹی. یونیورسٹی میں سارے اساتذہ اس کی شرارتوں سے واقف تھے. بیجا شرارتوں کے باوجود بھی وہ اپنے استاد کی فیورٹ اسٹوڈنٹ تھی، سوائے ہارون زاہد کے جو نیا آیا تھا. بابا، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ آپ کی بزنس پارٹی ہے، پلیز مجھے نہیں جانا، میں تو وہاں بور ہی ہو جاؤں گی نا. سیاہ شارٹ فراک کیپری میں ملبوس تحریم سیاہ ڈنر سوٹ میں تیار رحمان راجپوت سے بولی. ارے میری جان، ہم جب بھی کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو تمہاری آنٹی روحی ہمیشہ تمہارے بارے میں پوچھتی ہیں. وہ کب سے مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ انہیں تم سے ملنا ہے. مما، میں نے بھی تو آپ سے اتنی بار کہا ہے انہیں کسی دن گھر پر ڈنر پر انوائٹ کریں. یار اب دیکھیں نا، وہاں سارے بزنس کے لوگ ہوں گے، میرا وہاں کیا کام؟ وہ منہ بنا کر بولتی اب ماں کے کاندھے سے لگی تھی. ارادہ تو میرا یہی تھا اس ویکینڈ پر اسے گھر ہی انوائٹ کروں گی، مگر اب سب ہمدانی صاحب کے گھر انوائٹڈ ہیں تو اس لیے پھر میں نے کینسل کر دیا. جاؤ میرا بچہ، کوئی اچھا سا ڈریس پہن کر آ جاؤ. پھر نکلتے ہیں. سمرین بیگم بیٹی کو پیار سے پچکارتے ہوئے بولی. اوکے موم، اوکے ڈیڈ، آتی ہوں. منہ بگاڑ کر کہتی وہ تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. بے جان لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کی ہر سالگرہ، ہر کامیابی کو بڑے دھوم دھام سے یورپ میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. ہر بار اس کی سالگرہ پر وہ مختلف ممالک میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ جاتی تھی. شروع کی پڑھائی بھی اس نے اپنے 3 نمبر والے بھائی کے ساتھ کینیڈا رہ کر کی تھی، اسی لیے وہ یہاں کم ہی لوگوں سے ملی تھی. کینیڈا میں 2 سال ہو گئے تو اس کی یونیورسٹی کو سٹارٹ ہوئے. وہاں جب ایک رات اس کی الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی. عزیز کے تو لاڈلی کے حالت دیکھتے خود ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. اس کی طبیعت تو جلد ہی سنبھل گئی تھی، مگر پھر سمرین بیگم اور رحمان راجپوت نے اسے پاکستان بلا کر ہی سانس لیا تھا. اس نے کراچی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. شروع میں اسے تھوڑی مشکل ہوئی تھی، مگر اپنی شرارتوں اور ذہانت کی وجہ سے وہ سارے ٹیچرز میں کافی مقبول ہو گئی تھی. جی ہمدانی صاحب، انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نیا پروجیکٹ سائن کریں گے. روحی بیگم اور ہارون زاہد ہمدانی صاحب سے بات کر رہے تھے جب روحی بیگم کا دھیان انٹرنس سے آتی سمرین بیگم پر گیا. ارے وہ دیکھیں، راجپوت فیملی بھی آ گئی. روحی بیگم مسکراتے ہوئے کہتی ان کی طرف بڑھی تھی.
روحی بیگم سمرین بیگم کے قریب جاتی ان کے گلے سے لگیں۔ جب رحمان راجپوت کے ساتھ اندر آتی تحریم نے تینوں سے سلام لیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ارے آنٹی سب صدقے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے سمرین تم میری بیٹی کو بھی لانے والی تھی، بتا تو دیتی۔ روحی بیگم نے صدقے واری جاتے تحریم کو گلے سے لگا گئیں۔ تبھی ہمدانی صاحب اور ہارون بھی ان کے قریب آئے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ السلام علیکم آنٹی، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہارون آگے ہوتا سمرین بیگم اور رحمان راجپوت سے ملا تھا جب اس کی نظر اچانک پاس کھڑی تحریم پر پڑی تھی۔ ان سے ملو تحریم، یہ ہے میرا بیٹا ہارون۔ تبھی ان دونوں کے تاثرات سے انجان روحی بیگم نے تحریم کا تعارف اپنے ساتھ کھڑے ہارون سے کروایا۔ تحریم نے بے ساختہ نظریں اس کی طرف موڑی تھی۔ اسے دیکھتی وہ یکدم چیخی تھی، آپ؟ تم؟ دونوں بے ساختہ بولے۔ اوہ تو یہ کھڑوس آپ کے بیٹے ہیں؟ تحریم بنا کسی کا لحاظ کیے بے ساختہ بولی۔ واٹ؟ کھڑوس؟ روحی بیگم حیرانگی سے بولی۔ تحریم، سمرین بیگم نے بیٹی کو روکنا چاہا مگر اب تو کھیل ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ جی آنٹی، آپ تو اتنی سویٹ ہیں اور یہ تو بہت ہی کھڑوس ہے۔ کیا ان کے بابا کھڑوس ہیں جو یہ اپنے بابا پر چلے گئے؟ وہ بنا کسی پر دھیان دیے ہی سکون سے بولی تھی۔ رحمان راجپوت ہمدانی صاحب تو پہلے ہی دوسرے بزنس کلائنٹس کے ساتھ بڑھ گئے تھے، اس وقت تو چاروں ہی وہاں کھڑے تھے۔ آپ ہوتی کون ہے میرے بابا کے بارے میں ایسا کہنے والی؟ ہارون فوراً بولا تھا۔ ہارون؟ روحی بیگم فوراً آگے آئی تھی۔ بیٹا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ تبھی سمرین بیگم بولی تھی۔ مما یونیورسٹی میں ملے تھے، تحریم منہ بنا کر بولی۔ اچھا؟ روحی بیگم فوراً سمجھ گئی۔ ہارون بیٹے ادھر آؤ۔ تبھی ہمدانی انکل کی آواز پر وہ مڑ گیا۔ تحریم بھی ماں کو گھورتی نظروں سے بچنے کی خاطر باپ کی طرف بڑھ گئی۔ سوری یار روحی، بس ارے میں جانتی ہوں، بچے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، ڈونٹ وری۔ اور ہاں، میں یہ سنا ہے کہ ہارون یونیورسٹی جوائن کر لی ہے ایز ٹیچر۔ ہاں بس یار وہ ظہور بھائی نے فورس کیا، بس کچھ منتھ کے لیے۔ اچھا کوئی بات نہیں، بچے ہیں ہو جائیں گے ٹھیک۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، رات پارٹی سے لیٹ آنے کی وجہ سے صبح لیٹ آنکھ کھلی تھی، اسی لیے اب ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے بھائی کے سر پر سوار تھی کہ اسے شاپنگ پر لے کر جائے، کیونکہ تحریم راجپوت کا ٹریولنگ کے بعد شاپنگ فیوریٹ مشغلہ تھا اور وہ جب بھی ذرا سا فری ہوتی یا کہیں جاتی تو اسے بس شاپنگ کرنی ہوتی تھی۔ بھائی چلے نا، پلیز 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 چلیں، مجھے بہت کچھ خریدنا ہے۔ راہم کا ہاتھ پکڑے مسلسل اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ارے بھائی راہم، کیوں ہماری گڑیا کو تنگ کر رہے ہو؟ جاؤ میرے بیٹے کو شاپنگ کروا کر لاؤ، رحمان راجپوت لاڈ سے بولے۔ اوکے ڈیڈ، اب آپ نے کچھ کہہ دیا ہے تو لے جاتا ہوں اس شیطان کو، مگر آپ کو پتہ ہے نا یہ مال جا کر سارا مال اپنا سمجھ لیتی ہے، جو دل میں آتا ہے خریدتی رہتی ہے۔ بابا یہ 1 گھنٹے میں میرا لاکھوں کا خرچہ کروا دیتی ہے۔ راہم جان بوجھ کر تحریم کے کان پکڑتے ہوئے بولا۔ بابا بھائی کی کون سی شادی ہوئی ہے جو یہ سب کما رہے ہیں؟ میرے لیے ہی تو ہے نا، میں تو لاڈلی ہوں نا بھائی کی، ہے نا بھائی؟ راہم کے ہاتھ کو اپنے کان سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی وہ پھر سے باپ کی لاڈلی بنتے ہوئے بولی۔ بالکل راہم، میری بچی ٹھیک کہہ رہی ہے، سب کچھ میری بیٹی کا ہی تو ہے۔ جاؤ، جیسے شاپنگ کر رہے اسے لینا چاہیے، میری بیٹی کو دلا کر لے کر آؤ۔ مگر بابا، راہم نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، اگر مگر کچھ بھی نہیں، بس آج میری بیٹی دل کھول کر شاپنگ کرے گی۔ اب بتاؤ بھیا، میں نے کہا تھا نا۔ بابا میری بھی مانیں گے؟ باپ کو اپنی سائڈ لیتے ہوئے دیکھ وہ اچھل کود کرتی بڑے کرے کے نعرے لگاتے پورچ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بس کرو لڑکی، تم نے اتنی شاپنگ کر لی، اب تو میرے ہاتھ میں تمہارے بیگز اٹھا کر فل ہو گئے ہیں، میں کیسے اب اگلا بیگ اٹھاؤں گا؟ انہیں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا مال میں آئے ہوئے، مگر وہ تھک ہی نہیں رہی تھی، جس چیز پر نظر جاتی وہ خریدنے رک جاتے۔ اب تو اپنے ہاتھوں میں اتنے سارے شاپر دیکھے راہم بھی بول اٹھا۔ گارڈز کو ساتھ لایا نہیں تھا اور اب اکیلا ہی پھنس گیا تھا۔ نو بھائی، ابھی تو اور بہت کچھ لینا ہے، اب چلیں؟ بس میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ ایک نظر لٹے پھٹے راہم کو دیکھتی اپنی ہنسی ضبط کرتی جلدی جلدی آگے بڑھی، اپنے ہی دھیان میں سامنے والے شاپ میں انٹر ہوتی جب تحریم کو اپنا سر کسی سخت چیز سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ آہ میرا سر، وہ چیخی تھی۔ آئی ایم سوری، مقابل بھی فوراً بولا تھا، مگر تحریم نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر ٹکرانے والے کو دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ آپ؟ بنا پبلک پلیس کا خیال کیے وہ اونچی آواز میں بولی جب ہارون نے اس کا چہرہ دیکھ سپاٹ تاثرات کر لیے تھے۔ میں اپنی سوری واپس لیتا ہوں۔ تحریم کے ہی اونچا بولنے پر وہ سنجیدہ تاثرات سے نان سنجیدہ بات کر گیا تھا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ فوراً بولی۔ مطلب صاف ہے، رول نمبر 22، میں نے جو ابھی تمہارے مجھ سے آہ کر کے ٹکرانے پر معذرت کی ہے نا، میں وہ معذرت واپس لیتا ہوں۔ واٹ؟
ایک تو آپ مجھ سے ٹکرائے، اوپر سے آپ آپ سمجھ آیا۔ پہلے آپ مجھ سے ٹکرائے تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ نہ جانے کون ہے، اسی لیے آپ بڑے اچھے بن گئے اور فوراً سوری بول دیا۔ مگر جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں تو آپ کے بارے میں سب جانتی ہوں، آپ کس قدر کھڑوس ہیں، اسی لیے آپ نے فوراً سے اپنی معذرت واپس لے لی۔ وہ فوراً خود سے کہانی بناتے ہوئے بولی، جی بالکل بھی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنی معذرت واپس کیوں لی۔ میں کھڑوس نہیں بلکہ آپ انتہائی بدتمیز، نان سینس اور منہ پھٹ لڑکی ہیں۔ آپ کو ذرا تمیز نہیں کہ کس سے کیسے بات کرنی چاہیے، اسی لیے میں نے اپنی معذرت واپس لے لی، کیونکہ میں ایسے لوگوں پر اپنے اتنی قیمتی الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سنجیدہ اور سرد تاثرات سے کہتا وہ اپنا نیچے گرنے والا بیگ اٹھا کر سیدھا ہوا۔ ایکسکیوز می، ایک دم تحریم کو بازو سے پکڑتا وہ سائڈ پر کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے آتا راہم بہن کی شکل دیکھتا اب اس سے سوال جواب کر رہا تھا جو ابھی تک اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تحریم، کس سے جھگڑا ہوا ہے؟ راہم بتا رہا تھا کہ تم کسی سے ٹکرائی ہو اور اس نے تمہیں اچھی خاصی سنائی۔ یہ سب کہتے ہوئے سمرین بیگم کافی حیران تھی، کیونکہ اگر راہم آہ کر کہتا کہ جھگڑا ہوا تھا اور تحریم سامنے والے کو اچھی خاصی سنائی تو پھر وہ پرسکون ہو جاتی، مگر اب اس نے بتایا ہی کچھ ایسے تھا۔ تحریم کسی کی کیسے سن سکتی ہے؟ اور بے حد حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ جی ماما، ہوا تھا، اور وہ انتہائی بدتمیز انسان میرے استاد صاحب تھے، روحی آنٹی کے بیٹے۔ وہ جو انتہائی غصے میں تھی ماں کے پوچھنے پر فوراً بولی، ارے ہارون تھا کیا؟ نہیں، کہیں تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، وہ تو بہت اچھا بچہ ہے۔ سمرین بیگم جان بوجھ کر شرارت کر گئی تھی۔ واٹ ماما، آپ اس کے ساتھ دے رہی ہیں؟ بس کرتے ہیں ماما، سونا ہے مجھے، وہ غصے سے بولی۔ ارے ارے میری جان، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ہاں اس کی غلطی ہو گئی، ورنہ میری بیٹی تو کسی کو کچھ کہتی ہی نہیں۔ بیٹی کا غصہ دیکھتی سمرین بیگم فوراً لائن پر آ گئی، مگر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ یونیورسٹی تو آ رہی تھی، مگر ہارون کی کلاسز مسلسل مس کر رہی تھی، اور اس کا بالکل دل نہیں تھا کہ اس کھڑوس سر کو دیکھنے کا۔ اسی لیے سب کے بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ اس کی کلاس لینے نہیں جا رہی تھی۔ آج بھی ہارون سر کی کلاس کے وقت باہر گراؤنڈ میں بیٹھی اپنی دوستوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کلاس ختم کر کے اپنے روم کی طرف جاتے ہارون کی نظر بے ساختہ گراؤنڈ میں بیٹھی تحریم پر پڑی، جو دوستوں کا ویٹ کرتی گارڈن میں لگی گھاس کو جڑ سے اکھاڑ اکھاڑ کر پاس کافی ڈھیر لگا چکی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہارون کچھ لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ مکمل سفید سوٹ کے ساتھ سترنگی دوپٹہ مفرل کی طرح گلے میں لٹکائے بیٹھی تھی۔ ہارون کو آج وہ کچھ الگ سی لگی تھی۔ ہارون نے پہلی بار دل میں اقرار کیا تھا کہ وہ بے انتہا خوبصورت ہے، مگر اگر چپ رہے تو۔ اس وقت وہ چپ چاپ بیٹھی اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ لمحے کے لیے وہ خود بھی بھول گیا تھا کہ وہ پبلک پلیس پر کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ سر کیا ہوا؟ تبھی کلاس سے نکلتے اسٹوڈنٹ میں سے ایک لڑکی ہارون کے پاس آتے ہوئے بولی۔ تبھی وہ ہوش میں آئے۔ جی سب خیریت ہے، یہ مس تحریم ہے نا؟ انہوں نے کلاس نہیں لی نا؟ ہوش میں آتا وہ سامنے بیٹھی تحریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جی جی سر، مس تحریم ہی ہیں۔ جب سر انہوں نے کلاس نہیں لی، یہ پچھلے پورے ایک ہفتے سے یونیورسٹی تو آ رہی ہیں لیکن کلاس نہیں لے رہی۔ عیشا تو تحریم کی کلاس کی لڑکی تھی۔ کچھ دن پہلے اس کی تحریم سے کسی بات پر بحث ہوئی تھی تو اس نے فوراً اپنی بحث کا بدلہ تحریم کی شکایت لگا کر لیا تھا۔ آپ ذرا انہیں اسٹاف روم میں بھیجیے گا۔ ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھتا وہ سامنے کھڑے عیشا نامی لڑکی سے بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جی سر۔ اب آئے گا مزہ، آپ سر اس کی ڈانٹ لگائیں گے نا تو پھر اسے پتہ چلے گا۔ عیشا دل ہی دل میں مسکراتی تحریم کے پاس پہنچی۔ تحریم، تمہیں سر ہارون اپنے کیبن کی طرف بلا رہے ہیں۔ واٹ؟ مگر مجھے کیوں؟ تحریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر شاید انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم پچھلے پورے ایک ہفتے سے جان بوجھ کر ان کی کلاس اٹینڈ نہیں کر رہی، اس لیے انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ مگر انہیں کیسے؟ وہ بڑبڑائی۔ اب یہ تو تم جا کر سر ہارون سے ہی پوچھ لینا، فی الحال وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو چلی جاؤ۔ عیشا ایک ادا سے کھلے بالوں کو پیچھے کمر پر گراتی یہ جا وہ جا پیچھے تحریم منہ بنا کر رہ گئی، مگر پھر لمبے لمبے سانس لیتی خود کو تازہ دم کرتی وہ ہارون سر کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ شیشے کے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر اپنا چہرہ اندر کرتی وہ سامنے ریلنگ چیئر پر بیٹھے ہارون سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہوئے بولی۔ یس کمنگ، ہارون نے بنا نظریں اٹھائے کہا تھا۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟
وہ بالکل نارمل انداز میں اچھے بچوں کی طرح بولی تھی، جی رول نمبر 22 بیٹھے۔ ابھی بھی وہ بنا نظریں اٹھائے بنا اس کی جانب دیکھے بولا، جی سر۔ چیئر پر بیٹھتی وہ پھر سے بولی۔ جب ہارون لیپ ٹاپ بند کرتا، دونوں کوہنیوں کو سامنے ٹیبل پر رکھتا، چیئر کو آگے کھینچ کر تحریم کے سامنے ہوا، رول نمبر 22 کیا آپ مجھے بتانا پسند؟ ایکسکیوز می سر۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب تحریم فوراً سے بولی تھی، سر میرا نام تحریم راجپوت ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار اپنا نام بتا چکی ہوں، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے 22 کا راگ الاپنے کے بجائے مجھے میرے نام سے پکاریں گے۔ اوکے مس تحریم، تو کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ پچھلے ایک ہفتے سے یونیورسٹی آ کر بھی میری کلاس کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی ہیں؟ بنا اس سے مزید بحث کیے ہارون سامنے بیٹھی تحریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے بولا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے پر تحریم نروس ہوئی تھی۔ جی وہ کیا ہوا مس تحریم؟ آپ ہال کیوں گئی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کی زبان تو ماشاء اللہ خاصی لمبی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گیا۔ سر اب آپ اپنی حد، مقابل بھی تحریم تھی انتہائی بدتمیز۔ حد میں رہنے والی کیا بات ہے مس تحریم؟ میں ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کی شخصیت کو گراں گزرے۔ آپ کی زبان سچ میں لمبی ہے تو لمبی ہی کہوں گا نا۔ اور ریئلی سر، اور اگر آپ کی بیوی کی زبان مجھ سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تحریم انتہائی غصے میں بولی۔ میری بیوی کی زبان لمبی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہارون زاہد بڑے سکون سے بولا، کیوں؟ آپ نے بیوی کو آرڈر پر تیار کروانا ہے؟ نہیں، اصل میں جتنی آپ کی لمبی زبان ہے اس سے زیادہ لمبی زبان اس پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیوی کی زبان اتنی لمبی نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوا تو کیا آپ کی شادی مجھ سے ہی مطلب میری لمبی زبان سے ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ نہ جانے تحریم کے دل میں کیا سمائی کہ وہ شدید غصے میں بولی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اوہ ریئلی مس تحریم، اب میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ میں آپ سے شادی کروں۔ ہارون کا آخری جملہ تحریم کا دماغ خراب کر گیا۔ لیٹ سی سر ہارون، آپ کی شادی اس لمبی زبان والی سے ہی ہوگی۔ اگر نہ ہوئی تو اپنی زبان کاٹ کر میں آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں گی۔ غصے سے اپنا بیگ اٹھا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے کچھ دیر اس کی بات کو سمجھنے کے بعد وہ کتنی دیر اکیلے میں قہقہے لگاتا رہا۔ لمبی زبان کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہے، انتہائی بدتمیز۔ بڑبڑاتا وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ بابا مجھے شادی کرنی ہے۔ سب اس وقت رات کے کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب تحریم نے ایک زوردار دھماکہ کیا۔ واٹ؟ راہم فوراً بولا۔ تحریم تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ فوراً بولا تھا، جی بھائی میں بالکل جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ مجھے شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، بات ختم۔ تحریم آپ ابھی بھی نیند میں لگ رہی ہیں۔ بیٹی کے انداز اور تیور دیکھ کر سمرین بیگم بات کو ٹالتے ہوئے بولی، نو ماما، میں پورے ہوش و حواس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے شادی کرنی ہے اور وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر۔ تحریم آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سمرین بیگم غصے سے بولی۔ ایک منٹ بیگم۔ تبھی سب دیکھتے رحمان راجپوت بولے، تحریم بیٹا مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ بابا جان میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ باپ کے پوچھنے پر وہ کرسی سے اٹھتی فوراً ان کے قریب جا کر کھڑا ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میرے بچے، آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، مگر ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ شادی کے لیے تو ایک عدد لڑکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا۔ سمرین بیگم کی جگہ رحمان راجپوت بیٹی کو پچکارتے ہوئے بولے، جی بابا بالکل ہوتی ہے، اور میں نے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے، اسی لیے تو آپ کو شادی کا کہہ رہی ہوں۔ وہ بڑے آرام اور سکون سے بولی، واٹ؟ تحریم تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا آل فال بولے جا رہی ہوں؟ مما آل فال نہیں، بس ایک لفظ اور نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ہرگز نہیں ماما، میں بابا سے بات کر کے جاؤں گی۔ بابا آپ بتائیں نا، آپ کروا دیں گے نا میری شادی؟ وہ منہ بنا کر اب باپ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، تحریم یہ کوئی گٹی گٹے کا کھیل نہیں ہے، نہ ہی کوئی کھلونا کہ تم مانگو گی اور تمہارے بابا فوراً سے حاضر کر دیں گے۔ اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں مت کرو اور جا کر سکون سے سو جاؤ، نیند پوری کرو۔ ماں کی بات سنتی وہ فوراً آ کر چیئر سے اٹھتی، ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھ گئی۔ ماما مذاق نہیں کر رہی ہوں، مجھے شادی کرنی ہے، اور وہ بھی اسی ہفتے میں کرنی ہے۔ چھری کا دباؤ اپنی کلائی پر بڑھاتی وہ سب کو چیخنے پر مجبور کر گئی، تحریم میری جان بھری چھری کلائی سے ہٹاؤ۔ نہیں ماما، پہلے آپ مانیں میری بات کو کہ آپ میرا نکاح کروا دیں گی۔ تحریم میری جان چھری ہٹاؤ، جیسا کہو کہ ویسا کریں گے۔
پیچھے کرو اسے اور مجھے لڑکے کا نام بتاؤ۔ بیٹی کی طرف دیکھتی شدید پریشانی میں ہولے تھے۔ بابا پہلے وعدہ کرے، جہاں کہوں گی آپ میری شادی کروا دیں گے، جیسے مرضی۔ اگر آپ میری شادی نہیں کروائیں گے تو میں اوکے اوکے فائن فائن۔ وعدہ، چھری ہٹا۔ وہ آگے ہوتے اس کی ہاتھ سے چھری لیتے دور گرا گئے۔ سمرین بیگم اور باقی سب نے شکر کا سانس لیا۔ مجھے لڑکے کا نام بتاؤ۔ دوبارہ چیئر پر بیٹھتے سنجیدگی سے بولے، ہارون۔ ہارون؟ بیٹی کے منہ سے سنتے وہ بڑبڑائے، جی بابا، ہارون، روحی آنٹی کے بیٹے۔ وہ باپ کے تاثرات دیکھتی پورا تعارف کروا گئی تھی۔ مگر تم تو اس سے… سمرین بیگم نے کچھ کہنا چاہا۔ مما، میں انہیں لائک کرنے لگ گئی ہوں اور مجھے انہی سے شادی کرنی ہے۔ وہ فوراً اپنی شرط ضد والی بات چھپائے بولی، پیار محبت کی باتیں کرنے لگی۔ تو کیا وہ بھی تمہیں پسند؟ سمرین بیگم کی بیٹی کتنی دیدہ دلیری پر گلے سے پھٹی پھٹی آواز نکلی تھی، نہیں، مگر شادی کے بعد سب ہو جائے گا۔ آپ بس آنٹی سے رشتے کی بات کریں۔ وہ وہاں پر باپ بھائی کا لحاظ کیے بنا شرمائے آرام اور سکون سے خود ہی اپنا رشتہ لے جانے کی باتیں کرنے لگی تھی۔ تحریم، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جب وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تو ہم کیسے روحی کو کہیں گے کہ روحی تم اپنے بیٹی کی بیوی ہماری بیٹی کو بنا لو؟ سمرین بیگم تو بیٹی کی باتیں سنتے اپنا بی پی ہائی کر گئی۔ یہ اب آپ لوگوں پر ہے، کیسے کرنا ہے سب۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو… وہ اتنا کہتی دوبارہ چھری کی طرف لپ گئی۔ جب اس کی حرکت دیکھتی سمرین بیگم فوراً چھری پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تحریم کے تینوں بھائی باپ، رحمان راجپوت اور سمرین بیگم، پورا زور لگا لیا، بہت سمجھایا، مگر اس کی ضد وہیں تھی۔ وہ وہیں پر اٹکی تھی کہ اسے شادی کرنی ہے اور 1 ہفتے میں ہی کرنی ہے۔ ہارون زاہد سے ہی کرنی ہے، ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی۔ جوان لاڈلی بیٹی جذبات میں بہک کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ رحمان راجپوت تو پہلے ہی کافی پریشان تھے، مگر اس کی بار بار جان لینے کی دھمکی کو دیکھ کر آج وہ سمرین بیگم کے ساتھ ہارون ہاؤس پہنچے تھے۔ پیچھے وہ بنا ماں باپ کے باتوں کو سمجھے اپنی شرط پوری کرنے کے چکر میں تھی۔ اسے کسی بھی طرح ہارون زاہد کی بیوی بننا اور اسے دکھانا تھا کہ کس قدر لمبی زبان والی لڑکی بھی اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو لاڈ پیار کی وجہ سے ضدی بنا دیتے ہیں اور یہی ضدی طبیعت بڑے ہو کر ماں باپ کو رسوا کرتی ہے۔ روحی بیگم تو یہاں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر انہیں حیران رہ گئی تھی۔ مہمانوں کو لاؤنج میں بٹھا کر روحی بیگم کمرے میں لیٹے ہارون کو بھی بلا لائیں تاکہ وہ مہمانوں کو کچھ دیر کمپنی دے اور وہ ریفریشمنٹ کا سامان اپنی نگرانی میں تیار کروا سکیں۔ بزنس میں وہ دونوں کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈریم پروجیکٹ کر رہے تھے۔ راجپوت فیملی کا اپنے گھر میں آنا بھی ہارون نے اسے کسی پروجیکٹ کی وجہ سے سوچا تھا۔ ابھی تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، کہ دماغ میں کہیں دور دور تک بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس بات کو، ایک شرط کو اس قدر سیریس لے گی کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کے گھر بھیج دے گی۔ کچھ دیر وہ مہمانوں کو کمپنی دیتا رہا تھا، جب روحی بیگم کھانے کی کافی ساری چیزیں لا کر ٹیبل پر سجاتی اس کے پاس بیٹھی۔ یہ آپ نے کافی تکلف کر لیا، سمرین بیگم نے سب دیکھتے فوراً کہا۔ ارے تکلف کی کیا بات ہے، آپ ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو اتنے عرصے بعد تو میری بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آتے۔ روحی بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ جواب سمرین بیگم اور رحمان صاحب کو چپ دیکھ کر سیریس ہیں۔ کیا بات ہے سمرین، تم کافی خاموش و خیریت تو ہے؟ ان کی بات پر ہارون نے بھی ان دونوں کے چہروں کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ کہتے جب سمرین بیگم بولی، خیریت ہے، میں آج آپ کے پاس ایک عرض لے کر آئی ہوں۔ اصولاً تو ہمیشہ بیٹی کی ماں لڑکی والوں کے گھر جا کر بیٹی کا رشتہ لیتی ہے، مگر میں مجبور ہوں، میں تم سے تمہارے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کو تم اپنے گھر کی بہو بنا لو۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تمہاری بات کو سمجھی نہیں یار، روحی بیگم حیرانگی سے بولی۔ سمجھی تو میں خود بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تحریم کو ہارون پسند آ گیا ہے، شاید وہ اس سے پیار کرنے لگی ہے، اور اب اس کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ شادی کرے گی تو ہارون سے کرے گی، اور ابھی کرے گی۔ ہم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مگر انکل، ایسے کیسے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں کوئی کھلونا تھوڑی ہوں؟ ان کی باتیں سنتے حیرانگی سے ہارون نے فوراً مداخلت کی تھی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مگر میں مجبور ہوں۔ لاڈلی اکلوتی بیٹی کو اپنی جان دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سمرین، میں جانتی ہوں کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد بے حد عزیز ہوتی ہے۔ تحریم کی یہ بیچا سے تھی، رشتے ایسے تو نہیں بنتے۔ روحی بیگم بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اسے چپ کروانے کا اشارہ کرتے خود بولی،
تمہاری بات بالکل سچ ہے روحی، مگر یقین کرو میں ہر طرف سے نا امید ہو کر آئی ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر وہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس سے پہلے بولنے کے ساتھ ساتھ سمرین بیگم ہاتھ جوڑتی جب روحی فوراً ان کے ہاتھ پکڑ گئی۔ تبھی رحمان راجپوت ہارون کی طرف دیکھ کر بولے تھے، ہارون بیٹے، میں جانتا ہوں آپ کی زندگی ہے اور آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا پورا حق ہے۔ وہ لاؤبالی سی ضدی ہے مگر دل کی بری نہیں۔ پلیز میری بیٹی کو جان بچا لو، اس سے نکاح کر لو۔ وہ منت کرتے ہوئے بولی تھی۔ کاش اپنی ضد میں بیٹھی ہوئی تحریم اپنے باپ کو یوں دیکھ لیتی۔ انکل آپ پلیز یوں مت کریں۔ وہ فوراً ان کے ہاتھ پکڑ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا جواب دوں۔ پلیز ہارون ہاں کر دو، میں تعمر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ انکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہیے۔ ماں کی طرف دیکھتا اپنی آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں کو کچھ کہتا رحمان راجپوت سے بولا۔ روتی ہوئی سمرین بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں واضح سوال تھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ تیاری کریں، نکاح اسی ہفتے ہوگا۔ روحی بیگم بھی اٹھ کر سمرین بیگم کے گلے لگی۔ سمرین بیگم نے آنسو صاف کیے تھے۔ اب آئے گا مزہ۔ مجھے امید نہیں تھی کہ سر آپ اتنی جلدی مان جائیں گے، مگر خیر نکاح کی رات تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کس قدر لمبی زبان ہے اور میں دنیا کی آخری لڑکی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی بیوی بن گئی۔ ہارون کی ہاں کے بارے میں سمرین راجپوت کی تحریم کو بتانے پر وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ بڑبڑاتی ہوئی سمرین راجپوت اور رحمان راجپوت نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی یوں کریں گے، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ وہ اپنی شرط، اپنی ضد پوری ہونے کی خوشی میں بے انتہا خوش تھی اور ساری شاپنگ، ساری تیاریاں سمرین بیگم نے خود دیکھی تھی۔ اس نے کسی بھی چیز میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ وہ تو بس ان 4-5 دنوں میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ ہارون زاہد کو ہرا چکے ہیں۔ دوسری جانب وہ بس چپ تھا، ایک چپ۔ دیکھا جائے تو روحی بیگم کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ انہیں تحریم پہلے ہی پسند تھی۔ اب وہ اس گھر میں بہو بن کر آ رہی تھی اور ان کے مطابق اچھی بات ہے کہ ان کے بیٹے کی بھی رضا شامل تھے۔ وہ اسی چیز میں بے انتہا خوش تھی، مگر وہ چپ تھا، بالکل چپ۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، رخصتی ساتھی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی نکاح کے بعد وہ ہارون سے ملاقات کرے گی، اسے اپنی جیتنے کا بتائے گی، اس کے ہارنے کی خوشی منائے گی، اسے بتائے گی کہ ضد توڑنا کیا ہوتا ہے۔ رخصتی والی بات پر وہ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ پتہ چلنے پر اس نے ماں کی منتیں کی، مگر اس کی کسی منت پر دھیان نہیں دیتی۔ سمرین بیگم اور رحمان راجپوت اسے قرآن کے سائے تلے رخصت کر گئے تھے۔ سسرال میں اس کا انتہائی خوبصورت استقبال ہوا۔ وہ حیران تھی اپنے ایسے استقبال پر۔ کچھ دیر بعد روحی بیگم اس کی تھکن کا خیال کرتی اسے ہارون کے بیڈ پر چھوڑ آئی تھی۔ آنے والی رات کیسی ہوگی اس کے ذہن تک میں نہیں تھا۔ وہ تو بس یہاں اس شخص کی انا توڑنے آئی تھی۔ اس سے پہلے ہارون کمرے میں آتا وہ سکون سے سب اتارتی، ساتھ آئے سامان سے سادہ شرٹ کیپری نکال کر پہنتی، میک اپ وغیرہ دھو کر بیڈ پر کمبل پیروں پر لیے لیٹ گئی۔ جب ایک دم دروازہ کھلا، وہ بھی سیاہ کپڑوں میں تھا، شاید شیروانی باہر کہیں اتار آیا تھا۔ آئیے محترم، آئیے ذرا، بلکہ رکیے، میں اپنی زبان کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں۔ زبان باہر نکالتی وہ طنزیہ بولی، کیا ہوا؟ آپ نے تو مجھ سے کبھی شادی نہیں کرنی تھی، اگر میں دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تب بھی، وہ سوالیہ بولی تھی۔ جب آنکھوں میں سرخی رہتا ہارون بنا کچھ بولے قدم قدم اس کی جانب بڑھا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ تحریم قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ پیچھے ہٹے۔ ہارون کو لمحہ لمحہ اپنے اوپر آتا دیکھ وہ چیخی، کیوں ہٹوں پیچھے؟ اپنی لمبی زبان کی وجہ سے ہی تو تم نے شرط لگا کر مجھے خود سے شادی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب مجھے وہ زبان تو دیکھنے دو، سر تاثرات سے کہتا وہ تحریم کا جبڑا پکڑ چکا تھا۔ درد کے مارے تحریم کے ہونٹوں سے سسکی نکلی، چھوڑو۔ اپنے جبڑے پر اس کی سخت سے سخت ہوتی گرفت محسوس کرتی وہ بمشکل بولی، زبان باہر نکالو، مجھے ناپنے تو دو۔ جب ہارون اس کا جبڑا پکڑے اسے زبان نکالنے کا کہنے لگا تو دور رہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہارون کی زبان کو اپنے ہونٹوں سے ٹچ ہوتے دیکھ وہ چیخے تھی۔ جب ہارون دور ہونے کے بجائے اس کی سانسیں گھونٹنے لگا، تمہارے بابا نے میرے سے تمہاری محبت کی بھیک مانگی کہ میں تم سے شادی کر لوں کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔
مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ سب تم نے ایک بیکار سی شرط کے لیے کیا۔ آج کی رات میں تمہاری زبان ناپنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہر عمل سے تمہیں بتاؤں گا کہ شرطوں پر قائم کیا گیا رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ غصے سے کہتا وہ تحریم کی شرٹ ایک جھٹکے سے پھاڑ گیا تھا۔ یہ آپ، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب اس کی پھاڑی ہوئی شرٹ تحریم کے منہ میں دیتا اس کی آواز بند کر گیا تھا۔ تحریم غصے سے سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنتا تحریم کے نچلے دھڑ کو بھی بے لباس کر گیا۔ تحریم کی مزاحمت کرتے بازو بیٹھ کے ٹیک سے لگاتا، وہ بنا اس سے اپنے پیار محبت کے لمس سے تیار کیے ایک جھٹکے میں بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے اس کی روح تک میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کی چیخیں سسکیاں کپڑے میں ہی دب گئی تھیں۔ وہ وحشی ہوا تھا، نہ کوئی محبت بھری سرگوشیاں، نہ کوئی میٹھا لمس، وہ بس اس کے اندر سماتا تحریم کی جان نکال رہا تھا۔ وہ ساری رات انتہائی تکلیف میں رہی۔ فجر کی نماز کے وقت ہارون نے اسے چھوڑا۔ وہ درد سے چور بدن کے ساتھ وہیں لیٹی رہی، جبکہ ہارون فریش ہوتا نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر جب وہ مسجد سے واپس آیا تو کچن سے دودھ کا گلاس اور ساتھ میں کچھ پین کلر لے کر کمرے میں انٹر ہوا۔ سامنے بیڈ پر فل سر تک کمبر تانے شاید وہ سو رہی تھی۔ اٹھو، ٹیبلٹ کھا لو، وہ تھوڑا قریب آتے ہوئے بولا، مگر لیٹی تحریم کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھا تھوڑا آگے جاتا کمبل کھینچ کر اس پر سے اتار گیا۔ اس سے پہلے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر بٹھاتا، نظریں اس کے معصوم چہرے پر پڑیں۔ اس وقت وہ ہارون کی سیاہ شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر معصوم لگ رہا تھا کہ ہارون حیران رہ گیا۔ کیا کوئی شخص تیز بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھے وہ مزید قریب جاتا، بیڈ کے پاس اس کے سرہانے بیٹھتا، ذرا سا کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتا، نہ جانے کیوں اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سہلانے سے روک نہ سکا تھا۔ تم بہت پیاری ہو، بہت۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے بدتمیزی نہ کرتی تو ہم دونوں کی ایک اچھے والی لو سٹوری تو ضرور ہوتی۔ میں شرمندہ ہوں، رات تمہیں میں اس قدر سکون نہیں دے سکا، مگر کیا کروں، مرد بھی ہوں نا۔ جب بات انا پر لگ جائے، ہلکی آواز میں سرگوشیاں کرتا وہ سوئی ہوئی تحریم کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتے ہوئے بولا۔ تبھی تحریم جو وہ مشکل سوئی تھی اپنے چہرے پر ہونے والی سرسراہٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ سامنے ہی وہ بیٹھا تھا، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ مسکرایا۔ اٹھ گئی تم؟ چلو اٹھو، شاباش، اب یہ دودھ پی لو۔ ہارون کی آواز پر وہ جو حیران ہوتی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، ہوش میں آتی منہ موڑ گئی۔ آپ جائیں یہاں سے، غصے سے بولی تھی۔ ارے کیوں؟ شوہر ہوں تمہارا، مسکرا کر کہا گیا۔ نہیں ہیں آپ میرے شوہر، مجھے میری امی کے گھر چھوڑ کر آ۔ تحریم، میری بات سنو، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ پہلے شرطوں کی بنا پر کر لی، پھر ذرا سا شوہر کا حق لینے پر گھر چھوڑنے کی باتیں شروع کر دی۔ میں جانتی ہوں گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، لیکن آپ نے ساری رات بنا جملہ پورا کیے وہ خود ہی چپ کر گئی تھی۔ کیا؟ بتاؤ نا کیا؟ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو، بہت پیاری ہو، مگر تھوڑی سی بیوقوف ہو، ضدی ہو۔ میں جو بھی ہوں، آپ مجھے میری ماما کے گھر۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی جب ہارون ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا، بیڈ پر لٹا کر خود بھی اوپر آیا تھا۔ تحریم، چاہتی کیا ہو؟ اب کی بار اس کی ایک ہی رٹ کی وجہ سے وہ غصے سے بولا، مجھے گھر جانا۔ وہ جواباً روتے ہوئے بولی۔ آج تک وہ روئی نہیں تھی، رخصتی کے وقت بھی وہ خوش تھی، مگر ساری رات اس کی شخص کی تکلیف دے کر مرہم نہ رکھنے پر وہ اب رونے لگی۔ اسے احساس ہوا اس نے خود کے ساتھ غلط کیا۔ کہاں اسے لاکھوں چاہنے والے انسان ملے، کہاں یہ شخص جس کی جھولی میں وہ زبردستی گری۔ رونا کس بات کا؟ اب رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ تھوڑا نرم ہوا تھا۔ مجھے گھر جانا، وہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ جب اس کے خوبصورت ہونٹوں کو دیکھتا وہ بہکتا، اس کی اگلی باتیں سنے بغیر اس کے ہونٹوں پر قابض ہو گیا۔ ہارون کے نیچے لیٹی تحریم اسے یوں خود پر قابض ہوتے دیکھ ڈر گئی۔ وہ رات والی تکلیف دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دائیں بائیں سر مارتی اسے خود سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں نہیں، پلیز، میں برداشت نہیں کر سکتی، پلیز، روتے ہوئے بولی۔ جب اسے روتے دیکھ اپنی رات والی حرکتیں یاد کرتا ہارون شرمندہ ہوا، جو چہرہ تھوڑا سا پیچھے کرتے ہاتھوں سے تحریم کے ہونٹ سہلانے لگا۔ غلطی میری نہیں تھی،
بلکہ ہم دونوں کی تھی۔ معذرت کرتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، معاف کر دو۔ چاہے تم جو مرضی کرتی مگر تم تو میری بیوی تھی، مجھے تو تم سے نرم رویہ رکھنا چاہیے تھا نا۔ فائدہ میرے اتنا پڑھے لکھے ہونے کا جب رات کو میں نے جاہلوں والی حرکتیں۔ تم سے بہت شرمندہ ہوں تحریم، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میری طرف سے تمہیں وہ سکون ملے گا کہ کبھی تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ محبت اور شرمندگی سے معافی مانگتا اس کے دائیں گال پر ہونٹ رکھ گیا اور تحریم یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ تیز ترار ضدی تحریم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ اوکے، ڈرو نہیں، اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر تمہاری مما کی طرف چلتے ہیں۔ بس ہارون کا اتنا کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً سے نیچے سے نکلتی واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتا ہوا، وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ میرون رنگ کے سمپل سوٹ میں بھی وہ بے تحاشا کھل رہی تھی۔ کھلے بالوں کو ہلکی سی چٹکی کے ساتھ باندھے وہ سادہ سی مگر نظر میں ٹھہر جانے والی خوبصورتی لیے بنا ہارون کا ویٹ کیے نیچے آ گئی۔ اسے دیکھتی روحی بیگم تو صدقے واری جا رہی تھی۔ جب سیڑھیوں سے آتے ہارون کے پاؤں منجمد ہوئے، وہ وہیں رک گیا تھا۔ جب بھی روحی بیگم کا دھیان بیٹے پر گیا۔ کیا ہوا ہارون، آ جاؤ نیچے۔ ماں کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ مما وہ کچھ نہیں نا، میں سر ہلاتا وہ نیچے آیا تھا۔ ماشاء اللہ، دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو، روحی بیگم دونوں کے صدقے واری جاتے ہوئے بولی۔ آ جاؤ، ناشتہ کرو۔ دونوں کو محبت سے گلے لگاتے وہ ٹیبل پر آئی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے بھی مسلسل جوس کا گلاس منہ سے لگاتی، گھونٹ گھونٹ جوس گلے میں اتارتی تحریم کو دیکھ رہا تھا۔ جب روحی بیگم مسکرائیں، ناشتہ کر لو ہارون، پاس ہی ہے، تمہارے جی بھر کے دیکھ لینا۔ ماں کی بات پر خجل ہوتا وہ کھانسنے لگا۔ ارے ارے آرام سے۔ روحی بیگم جلدی سے اٹھ کر پاس آئی تھی۔ تحریم تو خود شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہو ماما، آپ ناشتہ کریں، وہ بمشکل بولا۔ کہہ ماما سے رہا تھا مگر نظریں خود سے انجان بیوی پر تھیں۔ اوکے ماما، ہم ذرا راجپوت ہاؤس جا رہے ہیں۔ ناشتے کے بعد وہ ماں سے بولا۔ اوکے بچے، خیال سے جانا، بیٹا دھیان سے میری بیٹی کو لے کر جانا۔ روحی بیگم مسکرا کر تحریم کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ جب وہ بھی ان سے خوش دلی سے ملتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ سارے راستے دونوں چپ رہے۔ ایک دو بار ہارون نے اسے بلانے کی کوشش کی، جواباً وہ چپ ہی رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ بنا ہارون کا انتظار کیے گاڑی سے اترتے ہی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر آتے ہی وہ ماں کو دیکھتی ہوئی ان کے گلے سے لگی۔ سمرین بیگم جو اسے پوچھنے والی تھی کہ بیٹا ٹھیک ہو، کیسی ہو، اس کے آنسو اپنے کاندھے پر محسوس کرتے حیران ہوئی کہ کیا ہوا تحریم، کیا ہوا؟ آئی ایم سوری مما۔ ماں کے گلے لگتی وہ سوری سوری کرے جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے میرے بچے، بتاؤ تو صحیح، کس بات کی سوری، کیا ہوا؟ میں نے جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو شادی کے لیے مجبور کیا، وہ ماں کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ رحمان راجپوت ان کے نزدیک آتے ہوئے بولے۔ بابا۔ باپ کو دیکھتی وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی۔ آئی ایم سوری بابا، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والا باپ میری خاطر کسی کے سامنے جھکے، مگر میں اپنی ضد میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے وہی حرکت کی۔ آئی ایم سوری بابا، وہ باپ کے گلے سے لگتی مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب سمرین بیگم کی نظر لاؤنج میں انٹر ہوتے ہارون پر پڑی۔ کیا ہوا میری جان، بتاؤ، ہارون نے کچھ کہا ہے، کیوں رو رہی ہوں؟ کون سی غلطی؟ رحمان راجپوت بیٹی کے آنسو دیکھتے سے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھے۔ بابا میں نے بہت غلط کیا، صرف ایک ضد پر۔ کہنا چاہ رہے ہوں آپ؟ تبھی ہارون کو پیار دیتی سمرین بیگم بھی بیٹی کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ ماما میں ہارون سر سے شرط لگائی تھی کہ شادی تو میں انہی سے کروں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے بدتمیز اکھڑ مزاج لڑکی کہا اور کہا تھا کہ میں اگر دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوں تو یہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ بس اسی ضد کی وجہ سے میں نے یہ سب، سوری میں نے آپ کو اس قدر، وہ مسلسل روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ جب رحمان راجپوت نے پھٹی نگاہوں سے بیٹی کی جانب دیکھا تھا۔ تحریم بچے، میں نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں نے آپ کو آپ کی ضد کو اس لیے ہمیشہ پورا کیا کہ آپ ہمیں بہت لاڈلی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تحریم ہم نے آپ کو سکھایا ہو کہ آپ اپنی اور دوسرے کی زندگی فضول کی شرطوں پر لگا دیں۔ خدا کی قسم اگر مجھے ذرا سا بھی پتہ چلتا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں تو میں آپ کو آپ کی جان لینے کی اجازت خود خوشی سے دے دیتا۔ زندگی میں پہلی بار رحمان راجپوت کی آواز اس قدر بلند ہوئی۔ راہم فوراً دوڑ کر بابا کے پاس آیا تھا۔ بابا
آپ پلیز۔ وہ ڈر رہی تھی۔ تحریم کو سانس روکتے دیکھ وہ باپ کا دھیان اس کی طرف مبذول کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، نہیں راہم، ڈر وہ نہیں رہی، ڈر تو میں گیا۔ راہم، خدا نخواستہ اگر ہارون کی جگہ کوئی اور ہوتا، کوئی ایسا شخص جو اسے مار کر کہیں پھینک بھی دیتا تو ہمیں پتہ نہ لگتا، تو راہم ہم کیا کر لیتے؟ رحمان راجپوت کی آنکھوں میں پانی کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ نہیں بابا جان، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ بابا کی آنکھوں کی طرف دیکھتی وہ شدت سے روئی تھی۔ جب سمرین بیگم آگے آئیں، وہ تو ماں تھی نا، اور ماؤں کے دل تو بڑے نازک ہوتے ہیں، وہ کہاں اپنی بیٹی کو یوں روتے دیکھ سکتے ہیں۔ رحمان صاحب، میں جانتی ہوں جو تحریم نے کیا وہ بہت غلط کیا، مگر وہ بچی ہے، وہ نہیں جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اسے احساس ہو گیا ہے، اس نے آ کر معافی مانگ لی۔ اب مجھے امید ہے کہ اگر اسے اب احساس ہو گیا ہے تو آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ آپ پلیز اپنی بیٹی کو معاف کر دیں۔ وہ شوہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہارون بھی آ گیا ہے۔ جی انکل، آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو ہوا جیسے ہوا غلط ہوا، غلطی صرف تحریم کی نہیں تھی، میں بھی غلط تھا۔ اگر میں اسے ضد نہ دلاتا تو یہ شاید نوبت آتی ہی نہ۔ شاید آپ کے آنے پر میں بھی اس لیے مان گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا غلطی میری بھی تھی۔ ہارون رحمان راجپوت کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، مگر ہارون، وہ بس اتنا کہہ سکے، انکل آپ معاف کر دیں میری بیوی کو پلیز، ان کی طرف سے میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ بچوں کی طرح تحریم کے طرف دیکھتا اپنے ہاتھوں سے تحریم کا دایاں کان زور سے پکڑ گیا۔ سینٹی سے ماحول میں سب مسکرائے، روتی روتی تحریم بھی مسکراتی تھی۔ جب رحمان راجپوت ایک نظر بیٹی کو دیکھتے اپنے بازو کھول گئے تھے۔ بابا، وہ روتی باپ کے سینے سے لگی۔ ارے بھائی آ جاؤ، سب گروپ فوٹو بناتے ہیں۔ تبھی راہم نے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ موبائل کا کیمرہ آن کرتا وہ سب کو اکٹھا بٹھا گیا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں رہنے کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں واپس نکل آئے۔ شام کو ولیمہ تھا اور ان کو پالر بھی جانا تھا۔ تحریم جو سوچ کر گئی تھی ہارون کے ساتھ واپس نہیں آئے گی، ماں باپ کو سب بتا دے گی، رک جائے گی، واپس نہیں آئے گی، مگر وہاں جا کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے ہارون کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ کھیل نہیں ہے کوئی، اسی لیے بنا بحث بنا کوئی بات کیے وہ ہارون کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس کی ضدی طبیعت سے واقف ہارون نے اس بارے میں اس سے کچھ نہیں پوچھا، وہ جانتا تھا، اور اس نے پوچھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ انا کا مسئلہ نہ بنا لے۔ ہارون اندر سے کہیں خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہارون نے تو جب جب اسے دیکھا اسے اپنا آپ پاگل ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے بڑی مشکل سے مہمانوں کے جانے کا انتظار کیا۔ روحی بیگم تحریم کو پہلے ہی کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا، تحریم کپڑے اٹھائے واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑی، سامنے وہ کھڑا تھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے دوبارہ مڑی تھی۔ جب ایک جست میں وہ اس تک پہنچتا، ہارون اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ تحریم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی۔ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، تو وہ بس اتنا ہی بولی۔ تو کیا مطلب ہے؟ خوبصورت لگ رہی ہوں، دل کی بے انتہا قریب لگ رہی ہوں، دل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب وہ بے ساختہ بولی، اچھا تو آج رات بھی آپ کا دل مجھے تکلیف دینے کا ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ نہیں بالکل نہیں، آج رات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بنا شرط اور شرائط، بنا ضد انا کے خوبصورت رات کیا ہوتی ہے۔ تم بس اجازت دو۔ تحریم کی بات پر شرمندہ ہوتے وہ ایک نئی شروعات کی خاطر بولا تھا۔ تحریم اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ بھی ایک موقع خود کو اور دینا چاہتی تھی۔ اس رات پھر ہارون زاہد نے بتایا تھا کہ محبت عشق کیا ہوتا ہے۔ ہر قدم کے لیے اس نے تحریم سے اجازت طلب کی تھی۔ تحریم نے اس کی ہر لمس میں خود کے لیے محبت محسوس کی تھی۔ اس نے غائبانہ اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، ورنہ آج کل لڑکیوں کے لیے چھوٹی سی غلطی ان کی ساری عمر کی سزا بن جاتی ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خود کی طرح ضدی سر خود نہیں بنائے گی۔